الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. مفتاح دار السعادہ ابن قیم کی تالیف، اس پر ہماری نشستیں چل رہی ہیں. امام صاحب کہتے ہیں کہ کسی مطلوب کی لذت جو ہوتی ہے، اس مطلوب کو پانے کی لذت، راحت، لطف، مزہ، وہ سبھی کو ایک سا نہیں ملتا. اب مختلف لوگوں کا لطف جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لطف ملتا ہے طلب کے بقدر. جتنی آپ کی طلب ہوگی اتنا ہی آپ کو وہ چیز پا کر مزہ آئے گا، اس میں ایک سکون ہوگا. یہ مطلب ایمبیشن ہے بنیادی طور پہ. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مطلب ورلڈ کپ لینے کے لیے جو کھلاڑی، جو ٹیم جو ہوتی ہے، مطلب وہ اتنا زیادہ وہ اس کے دل میں جم جاتی ہے یہ چیز، اتنا زیادہ اس میں ایک تڑپ، ایک چاہت پیدا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس کو مل جائے. اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بننا، بلکہ زندگی موت کا مسئلہ بھی شاید چھوٹا ہو، اتنا زیادہ وہ اس میں گم ہو جاتی ہے. یہ وجہ ہے کہ جب اس کو پھر وہ اگر مل جاتا ہے، اس کی قسمت میں ہو، تو اس کو جو خوشی ہوتی ہے وہ حیرت انگیز ہے. جس بندے نے یہ سارے میچ بہت دلچسپی سے نہ دیکھے ہوں، اس کی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ فائنل کے ساتھ وہ نہیں ہوتی ہے جو کہ ایک ایسے بندے کی جو شروع سے اس کو دیکھتا آیا ہے اور اس کا پورا ایک مومنٹم بنا ہے. اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے. مطلب وہ میں اپنے بچوں کو روک دیتا ہوں بھی یہ رمضان ہے، کیا بند کرو یہ، تو ظاہر ہے مطلب ہے کہ مجھے وہ طلب بھی تو نہیں نہ ہے، ٹھیک ہے، مجھے وہ چیز بھی نہیں ہے جو ان کو ہے. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جو اخروی سعادت، آپ ذرا تصور کریں، کہتے ہیں کہ اس لمحے کا جب آپ کو یہ کہہ دیا جائے جا تجھے بخش دیا گیا، جنت میں چلا جا. لیکن کہتے ہیں کہ مطلب وہ تو ہے ہی آخرت، ورنہ دنیا میں ایسی بڑی ایکسائٹمنٹ کا مقام ہے کہ دل کو کچھ ہو جائے نا، بندے کو یہ کہہ دیا جائے کہ تو نے جہنم میں نہیں جانا، مطلب تو جنتی. مطلب وہ کوئی مقام ہے کہ جب آپ کو اعمال نامہ پکڑایا جائے اور آپ کو اعمال نامہ یوں نکلے کہ ماشاءاللہ پاس ہو گئے، بھی بچ گئے، جان چھوٹ گئے، نجات پا گئے. یعنی بس اس کہتے ہیں مطلب یہ سوچنے کی چیز ہے. یہ جتنا اس پر آپ سوچتے جائیں، جتنا آپ اس کے اندر جو ہے وہ گہرا اترتے جائیں، نجات پانا، اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جانا، اللہ رب العزت کا جو ہے ایک آدمی کو پذیرائی بخش دینا اور اس کو اپنے بندوں میں شامل کر لینا، اور یہ جو صالحین کا جو پورا وہ ایک جہان ہے جس کا نام بہشت ہے اور جنت ہے، ان میں داخل کر دینا، جہاں صالحین کے ساتھ آپ کی بیٹھکیں ہیں، انبیاء کے ساتھ آپ کی نشستیں ہیں، ہر زمانے کے نیک صالحین ہر طرف آپ کو نظر آتے ہیں. دیکھنے کو بھی کوئی بدکار، کوئی گندا، کوئی پاپی، کوئی خبیث، کوئی منافق مطلب ہے وہ ہے ہی نہیں. سب لوگ صاف ستھرے اعلیٰ قسم کے، مطلب ایسے لوگوں کو میں آپ کا وہ ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ چیز مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو ایک بار بتا دیں، آپ نے ایک بار وہ سن لی، بس اس کو کر لیا، ٹھیک ہے جی، اب اس کے بعد نمازیں شروع ہو گئی ہیں، روزے شروع ہو گئے ہیں، حج زکوٰۃ ہو گیا ہے، کچھ اور بھی نیک اعمال ہو گئے. کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں، بات تو یہ ہے کہ وہ طلب کس کی کتنی مضبوط ہے. تو کہتے ہیں کہ اول تو یہ ہے کہ جتنی کسی کی طلب زیادہ ہو جائے گی اتنا ہی اس کی جو ہے وہ طلب پوری ہونے کا امکان اس کے اندر ہی موجود ہے. یعنی جتنی آپ کی زیادہ طلب ہے تو یہ خود بخود اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کو وہ چیز مل جانی ہے. جتنی کسی کی طلب ہے، چلے یار بخشے گئے، نہ بخشے گئے تو نہ بخشے گئے، مطلب جس کا حال یہ ہو، مطلب اس کا کیا ایمان ہے اس کا، اور کیا اس کا دین ہے، اور کیا اس کا کوئی ہدف ہے زندگی کا. تو وہ تو مطلب کہتا ہے کہ علم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا تو نے اگر نہ بخشا
تو نے اگر ہمیں معاف نہ کر دیا تو ہم تو آخری درجے کے گھاٹے میں، ہم تو کہیں کے نہیں ہیں. تو مطلب وہ جو زیاں دوسری طرف اس کو محسوس ہو رہا ہے، تو اس کا فی نفس ہی محسوس ہی ہونا کہ اگر مجھے کامیابی نہ ملی آخرت کی، اگر میں پار نہ لگا تو میں کتنے بڑے خسارے میں ہوں. کہتے ہیں یہ احساس کا پلنا ہی بذات خود نجات کی ضمانت بن جاتا ہے. تو کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو طلب ہے یہ فی ذات ہی کامیابی کی ضمانت ہے، جتنا اس کو بڑھا لوگے اتنا ہی کامیابی کی ضمانت آپ کو جو ہے وہ زیادہ حاصل ہو جاتی ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ ہے کہ جتنی آپ کی طلب بڑھتی ہے، پھر جب آپ کو وہ چیز ملتی ہے تو پھر آپ کی خوشی کا کوئی حال نہیں رہتا ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کی خوشی سب کی ایک برابر نہیں ہوگی. جائیں گے تو جو جتنے بھی جنتی ہیں سب نے جنت میں جانا ہے، لیکن جنت میں جانے کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ سب کی ایک برابر نہیں ہوگی. کسی کا تو برا حال تھا نا کہ مطلب میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے تو ہر حال میں پار لگنا ہے. اور کسی کی نسبتاً اس سے کم تھی، کسی کی اس سے کم تھی، کسی کی اس سے بھی زیادہ تھی. تو جتنی کسی کی، تو کہتے ہیں کہ تو لذت، لطف، راحت، آسودگی یہ بقدر طلب ہے. تو کہتے ہیں جب یہ مبحث آپ پر واضح ہو گیا تو اب سوچنا یہ ہے کہ یہ طلب کیسے بڑھائی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ طلب کو بڑھانے کا طریقہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ اس حقیقت پر بار بار غور کرو، بار بار فکر کرو، بار بار اس پر سوچو کہ جو تمہارا مقصود اور غایت ہے، یہاں تک کہ پھر اس کے علاوہ کوئی غایت ہی نہ رہ جائے، اللہ کے سوا کوئی مطلوب رہ ہی نہ جائے دنیا کا. اللہ کے مل جانے میں مطلب پھر باقی رہ کیا چیز جاتی ہے؟ یعنی اللہ مل جائے کسی کو تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ملنے سے کوئی چیز رہتی ہی نہیں ہے. اور اگر اللہ نہیں ملتا تو جو بھی آپ کو ملا ہوا ہو، مطلب آپ کو کچھ ملا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملا ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مطلوب کو زیادہ سے زیادہ جاننا، مطلوب کو زیادہ سے زیادہ توجہ کا مرکز رکھنا، مطلوب پر زیادہ سے زیادہ سوچ کرنا، مطلوب کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ گفتگویں کرنا، ایسی مجالس کے اندر بیٹھنا. اب جس کو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کہتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کا ذکر محض اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ جو لگے بندے اذکار ہیں بس وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. مطلب ہے اب اس وقت مثلا ہم بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت کے بارے میں، اس کے ثواب کے بارے میں، اس کے آداب کے بارے میں، اس کی محبت کے بارے میں، اس کی اطاعت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو بلا شبہ اگر اس میں اخلاص ہو اور اگر اللہ کے ہاں یہ قبول ہونے والا ہو تو یہ اللہ کی یاد ہے، تو اس میں وہ کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ کو بار بار اپنے آپ کو ڈپ کرنا ہوتا ہے ایک ایسی فضا میں، ایسی کیفیت میں جس کے اندر آپ کی نظر، آپ کی توجہ ہٹتی ہی نہیں ہے اللہ رب العزت سے، اس کی دین سے، اس کی ثواب سے، اس کی خوشنودی سے، اور اس کے عذاب سے بچنا، اس کی پکڑ سے بچنا، اس کی ناراضگی سے بچنا، اور اس کے راستے پر قائم رہنے کی جو ہے وہ جتنے بھی اس کے سے متعلقہ علوم ہیں، افکار ہیں، مجلسیں ہیں، گفتگویں ہیں، موضوعات ہیں، تو ان ساروں کے اندر وہ رہنا. تو یہ کہتے ہیں کہ مطلب ہے یہ ایک ذریعہ بنتا ہے آپ کی طلب بڑھانے کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ طلب زیادہ سے زیادہ ہو. پھر طلب زیادہ کیسے ہوگی؟ اس سوال کا جواب ہم نے یہ دیا کہ طلب بڑھانے کا طریقہ سوائے علم کے، علم اور فکر بھی بنیادی طور پر علم ہی کا حصہ ہے. وہ فردر ہم اس کو پھر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کہ علم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار ایک چیز کو سمجھا جائے تو اس کو ہم نے علم کہہ دیا، اور اسی علم کو پھر بار بار اس کو ذہن اس پر رکھنا اور اس کو ذہن کے اندر تازہ کرتے چلے جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فکر. تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف کے ہاں ایک جو عبادت بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور اس کو میں اب اپنے دور میں کہہ رہے ہیں، اس کو میں بہت زیادہ متروک دیکھتا ہوں، وہ ہے عبادت، وہ تفکر ہے. اس کا نام تفکر کیا ہے؟ تفکر یہی ہے کہ وہ چیز جو سمجھ تو لی آپ نے، لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ نے توجہ نہیں دی. وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس پر آپ گھنٹوں نہیں مہینوں سالوں بیٹھے رہیں تو اس کا حق ہے. مطلب واقعتاً اتنی بڑی چیز ہے، واقعتاً وہ اتنا ہی بڑا خزانہ ہے، اتنا ہی بڑا کوئی جو ہے نا وہ مطلب جواہرات ہیں، ہیرے ہیں کہ جس کے بغیر مطلب ہے کہ آپ کا گزارا. تو
کہتے ہیں کہ اس پر مزید سوچنا، سوچ بچار کرتے رہنا، غور و فکر کرتے رہنا، تو جو چیزیں جان لیں ان کو ذہن میں تازہ کرنا، اس کو کہتے ہیں تفکر۔ اور تفکر جو ہے یہ عبادت کی بہت اعلیٰ صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ عمومی طور پر علم کے اندر ہی شامل ہے، کیونکہ علم کا بھی جب تک کہتے ہیں کہ مذاکرہ نہ ہو، علم کو جب تک تازہ نہ کیا جائے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور وہ علم جو ہے نا، وہ بہت سارے لوگوں کا جو علم ہوتا ہے کہتے ہیں کہ وہ ایک کباڑ خانے سے مختلف نہیں ہوتا ہے۔ آپ جانتے گئے، وہ کسی پتہ نہیں آپ نے پیچھے کچھ شیلف بنائی ہوئے ہیں اپنے دماغ کے اندر، تو آپ اس میں جو ہے نا وہ پھینک دے گئے، ہاں یہ بھی پتہ ہے مجھے، یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں نہ وہ دل ان سے مچلتا ہے، نہ جذبات میں کوئی وفور آتا ہے ان سے، نہ بلبلوں میں مطلب اس سے کوئی رنگ آتا ہے، نہ اہداف کے اندر وہ چیزیں بولتی ہیں، نہ انسان کی جو رفتار ہوتی ہے خدا کی طرف بڑھنے کی اس میں اس کی کوئی جھلک ملتی ہے۔ تو مطلب یہ سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ پڑھتے گئے تو وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ خود علم ہی کا یہ باقاعدہ ایک حصہ ہے کہ علم جو ہے وہ تازہ رہے، اس کو وہ زنگ آلود نہ ہو، وہ کباڑ خانے کی صورت نہ رکھے، بلکہ ہر موقع پر علم کا وہ پہلو جو اس موقع کی ضرورت ہے، جو اس صورتحال کی ضرورت ہے، تو وہ مطلب آپ کے سامنے آتا رہے اور تازہ ہوتا رہے۔ تو جب یہ صورت ہے تو کہتے ہیں کہ پھر ہم اب اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ رب العزت کو پانے کے لیے جو اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ بہت زیادہ خوشگوار ہو جب ہم منزل پر لگیں، جب ہم پار ہوں، تو اس کی صورت اب اس کے علاوہ کوئی نہیں رہتی کہ آپ ان چیزوں کو اپنے علم کا محور زیادہ سے زیادہ بنا لیں۔ تو انشاءاللہ جس بندے کی محنت علم پر زیادہ ہوگی اس کو جو نجات پانے میں جو اس کو جو مطلب راحت ملے گی اور اس کو جو ایکسائٹمنٹ ملے گی وہ بہت زیادہ ہے بنسبت ایک ایسے عامل آدمی کے جو بیچارہ بہت زیادہ اعمال تو کرتا رہا لیکن اس کے اندر وہ طلب کی وہ تھی ہی نہیں، وہ اس کے اندر اس کے اہداف اس طریقے سے واضح تھے ہی نہیں جس طریقے سے اس آدمی کے تھے کہ جس نے علم پر خوب محنت کر لی ہوئی تھی۔ تو علم آپ کو جو ہے وہ بلند درجات دلانے میں اس لحاظ سے نہایت فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جہل ہے انسان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی چیز کو توجہ نہ دینا، جس پہ ہم نے کل بھی تھوڑی سی بات کی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو جس بدبختی سے دوچار کرتا ہے وہ سورۃ الملک کے اندر بیان ہوئی ہے۔ سورۃ الملک میں ایک منظر ہے، وہ آپ سورۃ الملک اکثر لوگ پڑھتے بھی ہیں، یاد بھی ہوتی ہے ان کو، کہ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ جھونکی جاتی ہے جہنم کے اندر تو ان کے جو داروغے ہیں وہ ہر بار پوچھتے تھے، مطلب ورنہ تو ہے کہ بات بھی ہو چکی ہے، فیصلے بھی ہو چکے ہیں، اللہ کے فیصلے کے بغیر تو جہنم میں نہیں کسی نے جانا، تو وہ فیصلہ ہو گیا، پھر بھی اس کے باوجود یہ چیز ہے کہ ایک چیز تمہاری طرف بھیجی گئی تھی جس میں نجات کی پوری ضمانت تھی، چاہتے تو اس کو اختیار کر لیتے، خوب پڑھتے، خوب سمجھتے، خوب اس پر جو ہے وہ ڈیرے ڈال دیتے تو تمہیں مطلب یہ سارا یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہوگا۔ تو کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں بتانے والے سمجھانے والے نہیں آئے تھے؟ تو کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ ہے سارا ہی سمجھ کا ہے، معاملہ سارا ہی جو ہے وہ کچھ علم لینے کا ہے اور اپنے جو ہے نا مطلب ہے کہ کہنے سے سمجھ جانا۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو واقعتاً جہنم میں ڈال ہی دے تو آپ سمجھیں، اچھا کہ وہ جو سمجھنا جو ہے اس کا تو فائدہ نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ محض کہنے سے آپ سمجھ جائے، مطلب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہے نا کہ فذکر انما انت مذکر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو منصب ہے، یہ جو وصف ہے کہ تم صرف مذکر ہو، تم صرف ان کو بتانے والے ہو۔ تو مذکر کیا ہے؟ جو ایک بندے کو سمجھا دے، مطلب سمجھا دینے سے جو بندہ سمجھ جائے نجات تو یہ ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ سمجھا دیا اسے، اب یہ ہے کہ جب تک کر کے نہ دکھائیں کہ جی آپ واقعتاً مار پڑے گی
تو یہ کہتا ہے کہ جی مار پڑے گی تو میں رک جاتا ہوں، دوسرا کہتا ہے مار پڑے گی تو بات ہے نا، تو پھر اس کو مار پڑ جائے، جب مار پڑ گئی تو پھر مطلب ختم، پھر تو سمجھنے کی بات نہیں رہے گی۔ تو فائدہ تو لینا ہے کہ صرف انہیں انما تنذر من اتبع الذکر، تم صرف اس کو انذار کر سکتے ہو جو بات سمجھ لینے والا ہو، جس کو کہنے سے فائدہ ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ قالوا الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کہ ہاں بالکل ہمارے پاس آئے تھے سمجھانے والے تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان کی تکذیب کر دی، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کو کوئی توجہ نہیں دی۔ اچھا وہ پھر یہ سورۃ الملک چلتی چلی جاتی ہے، وہ ہائے دہائی کر رہے ہیں اور وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، اور جس کو قرآن مجید نے یہاں پر نوٹ کروایا ہے، اور وہ وہی بات ہے جو ہماری کل کی گفتگو کے ساتھ متعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہیں گے کاش کہیں اگر ہم نے کان دھر لیا ہوتا، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اگر ہم نے سمع کر لیا ہوتا، سن لیا ہوتا، أَوْ نَعْقِلُ، اور ہم نے اس کو سمجھ لیا ہوتا۔ تو ایک ہے سننا اور پھر ایک ہے اس کی جو پروسیسنگ ہے دماغ کے اندر، قلب کے اندر، جس سے وہ سن کر آپ پھر اعلیٰ سے اعلیٰ جو اس سے اسباق ہیں اور اس سے جو مواعظ ہیں وہ آپ اسے ڈرائیو کر لیتے ہیں، اسے کشید کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کہ ہم نے کہتے ہیں تو دو ہی چیزیں ہوئی نجات کی اس آیت کی روح سے، سمع اور عقل۔ سمع کا مطلب سننا اور عقل کا مطلب سوچنا اور اس کو سمجھنا، تو عقل کا مطلب سمجھنا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ حتیٰ کہ مسلمانوں کے اندر بھی جو اہل سنت ہیں، مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک لفظ چلتا ہے ہمارے ہاں منقولات یا سمعیات، سنا ہے آپ نے؟ منقولات کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتی ہے عقل اور ایک ہوتی ہے نقل۔ کیا مطلب ہوتا ہے عقل اور نقل؟ نقل کہتے ہیں ہم ان چیزوں کو جو روایت ہوئی ہیں، جیسے قرآن مجید کی نصوص ہیں، ٹیکسٹس جن کو ہم کہتے ہیں، تو اس کو ہم نقل کہتے ہیں۔ ٹیکسٹس قرآن مجید کی یا حدیث کی جو ٹیکسٹس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یا منقولات کہتے ہیں ان کو، یا پھر ان کو سمعیات کہتے ہیں۔ سمعیات کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیزیں سنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آگے روایت ہوئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ سنا گیا ہے؟ ایک تو قرآن مجید سنا گیا ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو فرامین ہیں جو کہ ہم حدیث یا سنت ان کو کہتے ہیں۔ تو ایک ہے سمع اور پھر ایک ہے عقل۔ عقل ہم وہ اس حوالے سے معتزلہ وغیرہ کے حوالے سے نہیں بات کریں، عقل وہی جو اسلامی عقل ہوتی ہے جس کو بار بار قرآن مجید کہتا ہے لعلکم تعقلون انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ لعلکم تعقلون کا مطلب کیا ہے کہ تم اس قرآن مجید کو سمجھو۔ تو ایک ہوئی سمع کہ سنا، اچھا کیونکہ اگر آپ کو سننے کے لیے ہی صحیح ٹیکسٹ حاصل نہیں ہے تو آپ نے سمجھنا کیا ہے؟ مطلب کہاں جائیں گے؟ تورات پڑھیں گے، انجیل پڑھیں گے، وید پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ تو آپ کو صحیح ملا ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صرف اہل سنت ہے کہ جنہوں نے نصوص کی ٹیکسٹ کی چھان پھٹک پر زور لگا دیا، اتنا زیادہ انہوں نے محنت کی ہے۔ اور یہ مطلب الگ سے کبھی جاننے کی چیز ہے کہ نصوص کو چھان پھٹک کرنا، ویریفائی کرنا، نصوص میں سے ایک ایک کو جو ہے نا صحیح اور ضعیف کا کرنا حد کر دیے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ سمع کس کی ہے؟ مطلب امتوں میں سے سب سے اعلیٰ سمع کس کی ہے؟ امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب دوسرے کیا ہے؟ مطلب تورات ہے، جو پڑھ رہے ہیں اس کا یہی یقین نہیں کہ یہ وہی تورات ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی، انجیل یہ وہی ہے۔ تو اب یہ جو سب سے زیادہ نسبتاً اوتھینٹک اگر دنیا میں ہے کوئی تو تورات اور انجیل ہی ہے نا، اس سے پہلے تو پتہ نہیں یہ جو مطلب ہے یہ جو ہندوؤں کی ہے یہ کسی اور کی ہے، اس کا تو خیر کچھ سر پیر ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امتوں میں سب سے اعلیٰ سمع کس کی ہے؟ امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن امت محمد کے اندر بھی پھر یہ بہت کچھ وہ جو موضوع حدیثیں، من گھڑت، یہ وہ سنی سنائی باتیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے یہ بہت سارے مسئلے ویسے چلتے ہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ جی نانی اماں کیا کرتی تھیں، مطلب یہ بھی دلیل ہے نا، وہ نانیوں دادیوں کے جو ہے نا وہ مطلب یہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں نانیوں سے کام چل جائے گا۔ اچھا تو اس وجہ سے کہ امت محمد میں بھی پھر یہ ہے کہ کئی ساروں کی جو سمع ہے وہ 2 نمبر ہے، بڑی مطلب ان اوتھینٹک ہے۔ تو پھر امت محمد کے اندر سب سے اعلیٰ سمع کس کی ہے؟ اہل سنت کی، ٹھیک ہے؟ تو اہل سنت کی کہتے سب سے خوش بخت کون ہوئے اس روئے زمین پر؟ پھر امت محمد، اور امت محمد میں سے پھر
اہل سنت، تو سب سے اعلیٰ سما ان کی۔ اچھا، تو پھر یہ ہے کہ اس حدیث کو اور اس قرآن کو سمجھنے میں جو اس امت کے اہل سنت کے جو اہل علم ہیں، مطلب ہے کہ انہوں نے ان کو زیادہ سے زیادہ سمجھا، ان کے جو دل ہیں، قلوب ہیں، حقیقت یہ ہے وہ کنٹینرز ہیں جس کے اندر کلام بھرا ہوا ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے وہ جو سنت ہے وہ اس کے اندر بھری ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہے نجات کی دو باتیں، یہ سورۃ الملک میں ہمیں نسمع او نعقل، ایک ہے سمع اور ایک ہے عقل۔ عقل سے مراد اسی چیز کو سمجھنا، اور جس بندے نے یہ کام نہ کیا زندگی میں، نہ اس نے سمع کی، اس چیز کی کان دھرے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جن چیزوں کے ساتھ نبی اترا تھا آیا تھا، اور نہ اس نے ان کو سمجھا، تو ایسا آدمی جو ہے وہ جہنم کے لیے۔ تو ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ نجات کی بنیاد کیا ہوئی، ایک ہے سمع اور ایک ہے عقل۔ تو کہتے ہیں امام ابن قیم یہ دونوں چیزیں سمع اور عقل ہی کو ہم علم کہتے ہیں، علم اس کے علاوہ کیا ہے، علم جو ہے سمع اور عقل کے علاوہ کیا ہے، تو گویا یہ ہے کہ نجات کی کل ضمانت اب علم ہی ہو گیا۔ قل قولی ھذا۔